کنڈیشنز مریض کی میڈیکلی لحاظ سے بنتی ہے یا جادو کے لحاظ سے بنتی ہے، ان میں کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے عموماً مریض کے باڈی میں سے ہیٹ نکلتی ہے یا اندر اسے مطلب جو ہے وہ گرمی محسوس ہوتی ہے، ہیٹ محسوس ہوتی ہے، جلن محسوس ہوتی ہے اور وہ عجیب فیل کرتا ہے اس سے، اور اسی طرح جو ہے سوئیوں کا لگنا، مریض اکثر کہتے ہیں جی ہمیں سوئیاں لگتی رہتی جسم میں، باڈی میں، اور اسی طرح جسم بے جان رہتا ہے۔ اب اس طرح کی کسی کی بھی کنڈیشن ہوتی ہے تو وہ فوراً کہتا ہے کہ یہ جادو جنات کی وجہ سے ہے۔ اچھا، کچھ بیماریاں ایسی بیماریاں ہیں جو جب ہوتی ہیں، لگتی ہیں، تو ان سے فوراً مریض کو کیفیت سمجھ نہیں آتی، جی اپنی کیفیت سمجھ نہیں آتی، تو وہ فوراً اس چیز پر جاتا ہے کہ نہیں جی یہ جادو جنات کا مسئلہ ہے۔ جی جیسے اب ایک بیماری ہے، اس کی وجہ سے مریض کو جو ہے وہ اس کا جسم بے جان ہو جاتا ہے، اس کا پٹھوں کا کھچاؤ ہو جاتا ہے، اس سے اس کا سر بھاری ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، دل گھبرانے لگ جاتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، سانس پھولتا ہے، کبھی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے۔ اب یہ کنڈیشن اب وہ جاتا ہے ٹیسٹ کرواتا ہے، ٹیسٹ میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا ہوتا، جی اب وہ کہتا ہے یہ جادو کا مسئلہ ہے۔ یہاں بتانے کا مقصد فرق ہے، دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے۔ ابھی وہ جب جاتا ہے تو یہ ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں سٹومک پرابلم کی وجہ سے۔ اچھا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جب تیزابیت اور گیس گرمی کی وجہ سے یہ کنڈیشن بنتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کنڈیشن جو میں نے 4-5 گنوائی ہیں یہ ہوتی ہیں۔ جی اب مریض کی یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے، گھبراہٹ اس کو اس قدر ہوتی ہے کہ اس کا دل کرتا ہے، بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، بیزاری بہت زیادہ، اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں باہر بھاگوں جہاں پر فضا کھلی ہو اور مجھے سانس کھل کے آئے۔ اچھا جی، وہ جب یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو مریض جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جادو کی وجہ سے ہے۔ جی ابھی بہت سارے مریض آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا دل کرتا ہے گھر سے بھاگ جائیں، گھر سے باہر نکل جائے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ سانس جب پھولتا ہے یا گھبراہٹ ہوتی ہے تو وہ ان کا دل کرتا ہے کہ ہم باہر نکل جائیں، کھلی فضا میں جائیں۔ کھلی فضا میں۔ تو ایسی کنڈیشن میں مختلف صورتحال بنتی ہیں۔ اب یہ مسئلہ جو ہے سٹومک پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ ہم جادو جنات کا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میں آگے چل کے فرق بتاؤں گا کہ جادو جنات کی وجہ سے بیماری ہے یا میڈیکلی صرف جادو جنات کا مسئلہ نہیں، میڈیکلی پرابلم ہے۔ جی بہتر۔ سب سے پہلے کہ مریض کو کیسے پتہ چلے کہ یہ میڈیکلی ہے یا جادو جنات کی وجہ سے ہے، اس میں آ جاتی ہیں پہلے نمبر پر علامات۔ جادو کی وجہ سے بھی بیماری بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور جنات کی وجہ سے بھی بیماری بنتی ہے، جیسے وایوب اذ نادی ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے شیطان نے چھو کے بیماری لگا دی ہے۔ تو پتہ چلا کہ شیطان کے چھونے سے بیماری بھی لگتی ہے، جادو کی وجہ سے بیماری بھی لگتی ہے، جیسے احادیث میں ملتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیمار کیا گیا، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جادو کا۔ تو بیماری لگانے کا مختلف صحابہ کا ذکر ہے کہ ان کو بیمار کیا گیا۔ کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ملتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ بیمار کیا گیا جادو کے ذریعے سے۔ تو جادو بیمار کر دینے والا سحر امراض جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ ابھی فرق کیسے کرنا ہے؟ جی اگر کوئی بیماری ہے، عموماً معالجین نے ایک علامت لکھی ہے جس کو میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں۔ اچھا۔ علامت یہ لکھی گئی ہے کہ اگر کوئی ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آ رہا، بیماری بھی نہیں جا رہی، تو یہ جادو کا مسئلہ ہے۔ اچھا۔ میں کہتا ہوں کہ کسی کی چیز کی اگر وہ میڈیکلی طور پر اس کی تشخیص نہیں ہو رہی، ہم اس کو بغیر چیک کیے کیسے کہہ سکتے ہیں یہ جادو کا مسئلہ ہے؟ بالکل۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جادو جنات کے لحاظ سے، چیک اپ کرنے کے لحاظ سے اس کی تشخیص کریں، اس کے بعد ڈیسیجن ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ یہ یعنی بیماری، اگر وہ جادو جنات کا مسئلہ تشخیص میں نہیں آ رہا تو سمجھ لیں بیماری ہے۔ بالکل۔ ابھی ہوتا ہے ایسے، ہم مریض کو بتاتے ہیں بھائی آپ کو جو ہے وہ جادو جنات کا مسئلہ ہے، تو وہ آگے سے ہو جاتا ہے جی، خفا ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاں مجھے تو یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، گنوانے شروع کر دیتا ہے، میں نے فلاں ٹیسٹ بھی کروائے۔ تو بات یہ ہے، ہم نے
بتانا ہے، ہمارا مقصد بتانا ہے. اور واللہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب ہم اگر جادو نکال دیں نا کہ بھئی بہت سخت جادو، تو وہ مطمئن ہو کے جاتے ہیں. سیدھی بات بتا دے تو وہ نہیں مانتے، ناراض ہونے لگ جاتے ہیں. جو انہیں بتایا کہ جادو ہے اور فلاں نے کیا اور فلاں نے، اس پر بڑے راضی ہوتے ہیں لوگ. تو ہمارا مقصد لوگوں کو راضی کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہوتا ہے حقیقت بتانا. اگلا بندہ ناراض ہو، اگلا بندہ راضی ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. تو یہاں پر میں ذکر کر رہا تھا، سب سے پہلے آ جاتی ہیں علامات. جی. جس بندے کو جادو یا جنات کا مسئلہ ہوگا، میں بارہا بار ذکر کر چکا ہوں علامات میں، اس کو ڈراؤنے خواب، بیل، بھینس، اونٹ، سانپ، کتا، چھپکلی اور اس طرح کی مختلف موذی چیزیں، شکاری جانور جو ہیں اس کو اپنے پیچھے لگے نظر آئیں گے، وہ مار رہے ہیں، یہ بھاگ رہا ہے، اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس قسم کی کیفیات. جی. یہ اگر بار بار آ رہی ہیں یا ایک ماہ کے اندر آتے رہے یہ خواب، تو ممکن ہے وہ جادو جنات کی وجہ سے بیماری. یہ میں نارمل سا عام لوگوں کی سمجھنے کے لیے، کیونکہ معالج کو تو یہ ضرورت نہیں پڑتی یہ ساری چیزیں پوچھنے کی. معالج کا کام تو ہے پڑھائی کرنا اور اس سے اللہ کے فضل سے تشخیص کر لینا کہ مریض کو مسئلہ روحانی ہے، جسمانی ہے. اور تیسری بھی ایک قسم ہے، وہ نفسیاتی. جی. مریض آپ کو اس کو اگر معالج نفسیاتی طور پہ نہیں سمجھتا مریض کو، تو وہ معالج وہاں پر بھول جاتا ہے. کیسے؟ مریض پر پڑھائی کریں گے وہ ویسی کیفیات کرے گا جیسے جادو جنات کا مریض کرتا ہے. ادھر کیا کریں گے آپ؟ اس کی کیفیات کنڈیشن ویسے ہی دورہ پڑے گا، ویسے اس کے ہاتھ پاؤں مڑیں گے. اور آج بھی میرے پاس اس طرح کا مریض ہے، بڑے جی بہت 25 سال سے علاج کروا رہے ہیں. پڑھائی کی، اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے شروع ہو گئے. اس کا بڑا سمجھدار بندہ تھا، سانس پھولنا لگ گیا اور اس طرح کنڈیشن. تو پھر اس کا چیک اپ کیا اور اس کو بتایا، پھر ساری کنڈیشن اس کو بتائی کہ بھائی جو پہلی پڑھائی کی تھی وہ تو آپ کو ویسے چیک کرنے کے لیے کی تھی، وہ جادو جنات سے تو اس کا تعلق ہے ہی نہیں. تو اس لیے اس طرح ہر کسی چیز کا اندازہ لگا لینا یہ ایسے مطلب مناسب نہیں ہے. باقی رہی بات جو مطلب میڈیکلی مسئلہ ہوتا ہے اس کا اور روحانی مسئلے کا، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو کیا کریں؟ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ اور سورہ فلق ناس 41 مرتبہ یہ پانی پر دم کر کے جو ہے وہ پینا شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے اس سے ہر مرض کا علاج ہو جاتا ہے. جادو ہے، جنات ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ پتہ نہیں چل رہا، آپ یہ پانی پر دم کر کے پانی پینا شروع کر دیں. پانی سے منہ دھلایا جائے مریض کا روزانہ، اور تیل پر دم کر کے تیل لگایا جائے. یہ ایسی 2 صورتوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، روحانی اور جسمانی ہر طرح کی بیماری کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ یہ شروع کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو